تعالی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حکمت ہرچے دانی کے ہر آئینہ معلوم تو خواہد شد بپرسیدن آ تاجیل مکن کہ بحیبت سلطنت را ضیا دارد. ہرچے دانی، دانستن مصدر ہوتا ہے جاننا. جس چیز کے بارے میں تو جانتا ہے، ہر وہ چیز جس کے بارے میں تو جانتا ہے کہ ہر آئینہ، ہر آئینہ کا مطلب لا محالہ، یقیناً، بہرحال. معلوم تو خواہد شد کہ تجھے لا محالہ وہ معلوم ہو جائے گی. ہر وہ چیز جس کے تعلق سے تو جانتا ہے کہ لا محالہ یقیناً تجھے کیا معلوم ہو جائے گی. بپرسیدن آ، پرسیدن مصدر پوچھنا، پرسیدن آ اس کے پوچھنے میں تاجیل مکن جلدی مت کر. ہر چیز جس کے بارے میں تو جانتا ہے کہ لا محالہ یقیناً تجھے معلوم ہو جائے گی. بپرسیدن آ اس کے پوچھنے میں تاجیل مکن جلدی مت کر کہ بحیبت سلطنت. حیبت مانے دبدبا، صحیح ہے نہیں. سلطنت مانے بادشاہت. را مانے کا، ضیا مانے نقصان، دارت پہنچاتا ہے، دیتا ہے. کہ یہ چیز سلطنت کی حیبت اور دبدبے کو نقصان دیتی ہے. سلطنت کہ یہ چیز بادشاہت کی حیبت کو نقصان دیتی ہے. ہر چے دانی کے ہر آئینہ معلوم خواہد تو خواہد شد. ہر وہ چیز جس کے بارے میں تو جانتا ہے کہ یقیناً وہ تجھے معلوم ہو جائے گی. بپرسیدن آ اس کے پوچھنے میں تاجیل مکن جلدی مت کر کہ بحیبت سلطنت را ضیا دارد کہ وہ بادشاہت کی حیبت کو نقصان دیتی ہے. ہو گیا. بادشاہت کی حیبت اور دبدبے کو نقصان دیتی ہے، مطلب کہ بار بار جب پوچھو گے تو اس سے جو ہے نا وہ روب و دبدبا کیا ہے، ہر چیز کا ختم ہو جائے گا. اب یہاں بیان کر رہے ہیں چوں لقمہ دید کا اندر دستے داؤد ہمی آہن بموجزہ موم گردد. لقمان یہ ایک زبردست حکیم ہے. داؤد علیہ السلام کی صحبت پائی انہوں نے، اور بعض کا قول یہ ہے کہ آپ نبی تھے، لیکن صحیح قول یہ ہے کہ یہ ولی کامل تھے اور حکیم تھے بہت بڑے. اور حضرت داؤد جو ہیں وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے والد ہیں، اور جن کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہت عطا فرمائی، اور پھر ان کے بیٹے حضرت سلیمان کو ان کے بعد بادشاہت عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ نے ان کو چرند و پرند، ہیرو جمادات سب پر کیا ہے حکومت عطا فرمائی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام حکومت سے کچھ نہیں لیتے تھے، بلکہ اللہ نے ان کے ہاتھ میں یہ تاثیر پیدا کر دی تھی کہ وہ جس بھی لوہے کو اپنے ہاتھ میں پکڑتے وہ لوہا موم ہو جاتا. جیسے لوہے کو گرم کر کے بناتے ہیں نا، موم ہو جاتا موم کی طرح، اور جیسے چاہتے تھے اس کو موڑ کر کے وہ زرہ بنا کر کے بیچا کرتے تھے. تو اور آپ قرآن ایسا پڑھتے تھے، وہ قرآن نہیں بلکہ زبور نازل ہوئی تھی ان کے اوپر. حضرت داؤد علیہ السلام پر کون سی کتاب نازل ہوئی؟ زبور. تو آواز ان کی اتنی شیرینی تھی کہ جب وہ پڑھتے تو بیان کیا جاتا ہے کہ پرند آ جاتے، سننے لگتے. اسی لیے لہن داؤدی جو کہا جاتا ہے، حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز بہت پیاری تھی. کہتے ہیں چو لقمہ دید، جب لقمان نے دیکھا کہ اندر دستے داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں دیکھا. کیا دیکھا؟ بہمی آہن، کہ یہ آہن مانے لوہا، کہ یہ لوہا معجزے سے موم گردن، موم ہو جاتا ہے. جب لقمان نے داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں دیکھا کہ یہ لوہا معجزے سے موم ہو جاتا ہے. نہ پرسیدن مصدر پوچھنا، نہ پرسیدش، تو انہوں نے ان سے
نہیں پوچھا کہ چے می ساری، کہ چے می سازی، می سازی ساختن مصدر ہوتا ہے بنانا، کہ تم کیا بنا رہے ہو. تو انہوں نے نہیں پوچھا کہ کیا بنا رہے ہو، کہ دانش کہ وہ جانتے تھے کہ بے پرسی دنش معلوم گردد، کہ بغیر پوچھے کیا ہو جائے گا، معلوم ہو جائے گا، کہ ان سے پوچھے بغیر معلوم ہو جائے گا. جب لقمان نے داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں دیکھا کہ یہ لوہا معجزے سے موم ہو جاتا ہے، تو انہوں نے نہیں پوچھا کہ تم کیا بنا رہے ہو، کیونکہ انہوں نے جانتے تھے کہ ان سے پوچھے بغیر معلوم ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اب کہتے ہیں آگے، قول ہر کے با بدا نشیند، بدا مانے برے لوگ، نشیند نشستن مصدر بیٹھنا. ہر کے ہر وہ شخص جو بروں کے ساتھ بیٹھتا ہے، اگرچہ طبیعت عیشا، طبیعت عیشا مطلب ان لوگوں کی طبیعت کیا ہے، عیشا نگیرت، اگرچہ ان لوگوں کی طبیعت اختیار نہ کرے، اگرچہ ان لوگوں کی عادت اختیار نہ کرے، لیکن بطریق عیشا متہم گردد، لیکن ان کے طریقے پر تہمت لگائی جائے گی. بروں کے ساتھ بیٹھ رہا ہے، یار یہ تو نیک آدمی ہے، ان کے ساتھ بیٹھ رہا ہے تو کیا کہا جائے گا، بروں کے ساتھ بیٹھ رہا ہے تو کیسے کہیں گے، لگ رہا ہے یہ بھی کیا کرتا ہے. حضرت جنید بغدادی تو جو دیکھ لیتے تھے نا شرابی لوگ تو بھاگ جاتے تھے. اب وہ جو ہے ان کو بلانے کی جو ہے نا بہت زیادہ کوشش کرے نصیحت کی، اب لیکن مان نہیں رہے تھے. ایک دن وہ جنگل میں کسی طرح گئے اور اپنے پاس بھی کچھ جو ہے نا وہ برتن اسی طرح لے لیا اور کہا کہ ارے بھاگ رہے ہو تم، دیکھ کے مجھے ادھر تو آؤ، ادھر تو آؤ. ارے وہ تو میں مخلوق کے لیے کرتا ہوں، آؤ نا میرے، میں بھی تمہیں بتاتا ہوں کیسے کیسے پینا ہوتا ہے، مزہ کیا آتا ہے اس میں نا. تو اس طرح کر کے ان کو کہا کہ میرے پاس آ رہے، ہم تو ایک ہی گروہ کے لوگ ہیں، آپ بیٹھو پیتے ہیں. تو بولے ارے یار یہ تو ہمارا ہی ساتھ دے رہا ہے. آگے قریب ان کے پاس، پھر بولے اچھا ایسے کرو، تو تم نے جب مجھے مان لیا کہ میں بتاؤں گا تو میں تمہیں پہلے ہی کہتا ہوں کہ تھوڑا سا تم میرے طریقے پر چلو. ان کو جو ہے نا کہا کہ پہلے یہ کام کر لو، ایسے کھڑے ہو جاؤ نماز کی حالت میں، اس طرح ان کو کھڑا کر دیا نماز کی حالت میں. پھر اپنے آپ سجدے میں گر گئے اور دعا کرنے لگے، اللہ یہاں تک تو لانا میرا کام تھا ان کا، ان کو اب ان کو سدھار دینا یہ تیرے ہاتھ میں. فوراً جو ہے سلام پھیرا تو یار پہلے نماز پڑھ لیتے اس کے بعد شراب پی گئے. تو اب جو ہے نماز کے بعد سلام پھیرا تو دیکھا کہ سارے لوگ توبہ کر چکے. ایسے ہر کوئی نہ کرے، صحیح ہے نہیں. رقم تو کہتے ہیں ہر کے بدا، جو شخص بروں کے ساتھ بیٹھتا ہے اگرچہ طبیعت عیشا نہ گیرد، اگرچہ ان کی طبیعت اختیار نہ کرے. پھر کہتے ہیں لیکن بطریق عیشا متہم گردد، لیکن ان کے طریقے پر تہمت لگائی جائے گی، ان کے طریقے پہ ہونے کی تہمت لگائی جائے گی. چنانکہ اگر شخص بخرابات رود، خرابات مطلب ہوتا ہے شراب خانہ، کیا ہوتا ہے، رود رفتن مصدر سے جانا. چنانچہ اگر کوئی شخص شراب خانے جائے، کیسے بنماز کردن، نماز ادا کرنے کے لیے کوئی شخص شراب خانے جائے، منصوب گردد بخمر خوردن، تو شراب پینے کا کیا ہے، اسے شراب پینے کی طرف اسے منصوب گردد منصوب کیا جائے گا. کوئی تھوڑی کہے گا نماز پڑھنے کہتے ہیں بنماز کردن منصوب گردد بخمر خوردن، تو شراب پینے سے اسے منصوب کیا جائے گا. سمجھ میں آ گیا. لیکن ایسا ہوتا ہے بظاہر کسی کا دیکھ کر کے، ہر کوئی دیکھ کر کے کیا ہے فیصلہ نہیں کرنا چاہیے. کیا ہو سکتا ہے کہ آگے کچھ اور ہو. پیچھے بتایا تھا میں نے ایک واقعہ آپ کو کبھی، سنیے. رقم بر خود بنادانی کشیدی کے نادارا بصحبت برگزیدی،
پھر تو ہی سمجھ میں آ گیا. رقم مطلب ہوتا ہے، رقم کشیدی مطلب ہے علامت لگا لینا، لکیر کھینچ لینا، دھبا لگا دینا، یعنی داغ لگا دیا. نادانی سے تو نے اپنے اوپر ایک علامت لگا لی. رقم کشیدی علامت لگا لی، علامت قائم کر لی. نادانی سے تو نے اپنے اوپر ایک علامت لگا لی کہ نادان را بصحبت برگزیدی. برگزیدی کیا ہے؟ گزیدی مطلب ہوتا ہے تو نے منتخب کر لیا. برگزیدن واحد حاضر ہے، تو نے چن لیا، منتخب کر لیا کہ تو نے نادان کو اپنی صحبت کے لیے برگزیدی منتخب کر لیا، چن لیا. نادانی سے تو نے اپنے اوپر ایک لکیر کھینچ لی، ایک علامت لگا لی. کیسی علامت؟ کہ نادان کو اپنی صحبت کے لیے برگزیدی منتخب کر لیا، چن لیا. سمجھ آ گیا؟ طلب کردم زادان آیا یکے پند مرا گفتن بنا دا می پابند. دان آیا یہ جمع ہے دانا کی، عقل مندوں سے. میں نے عقل مندوں سے یکے پند ایک نصیحت کا مطالبہ کیا. طلب کردن زادان آیا یکے پند، میں نے عقل مندوں سے ایک نصیحت کا مطالبہ کیا. مرا گفتند مجھے انہوں نے کہا کہ بنا دا می پیوند. پیوستن مصدر ہوتا ہے ملنا ملانا، اور می جو ہے نہیں کا ہے، پہلے نہیں ہے. می پیوند مت مل، صحیح ہے. مجھے انہوں نے کہا کہ نادانوں کے ساتھ مت مل، مت جول مل کر آئیں. سمجھ آ گیا؟ میں نے عقل مندوں سے ایک نصیحت کا مطالبہ کیا. مجھے انہوں نے کہا کہ نادانوں کے ساتھ مت مل، کہ گردانہ دہری خر بباشی گر نادانی ابلا تر بباشی. کہ گردانہ دہری، دہر مطلب ہوتا ہے زمانہ، دانا مطلب عقل والا، عقل مند. اگر تو زمانے کا عقل مند ہے، خر بباشی تو گدھا ہو جائے گا. اگر نادانوں کے ساتھ بیٹھتا رہے گا تو کیا ہوگا؟ اگر تو زمانے کا عقل مند ہے، خر بباشی، تو بیٹھتے بیٹھتے کیا بن جائے گا؟ گدھا. مطلب حقیقت مطلب نہیں گدھا ہو جائے گا، بے وقوف ہو جائے گا، یہ مطلب ہے. صحیح ہے؟ وہ آواز نکالنے لگے اس طرح کی، یہ مطلب نہیں ہے. اگر زمانے کا تو عقل مند ہے تو گدھا ہو جائے گا. وہ اگر نادانی، اور اگر پہلے سے ہی نادان ہے، ابلا تر بباشی، تو پہلے سے بڑا بے وقوف ہو جائے گا. ابلا منے بے وقوف، اور تر مطلب زیادہ بے بڑا بے وقوف. اگر عقل مند ہے تو گدھا ہو جائے گا، اور اگر پہلے سے خود بھی ایسا ہی ہے اور زیادہ کیا ہو جائے گا؟ اگر زمانے کا بے وقوف ہے، زمانے کا عقل مند ہے تو گدھا ہو جائے گا، اور اگر نادان ہے تو اور زیادہ بے وقوف ہو جائے گا. حکمت حلم شتر چنا کے معلوم است. حلم مطلب ہوتا ہے بردباری، چاہیے. ہاں، حلم مطلب بردباری، برداشت. شتر مطلب اونٹ، چنا کے جیسا کہ معلوم است معلوم ہے. اونٹ کی بردباری، اونٹ کی برداشت جیسا کہ معلوم ہے. اگر طفل مہارش گیرد، طفل مانے بچہ، مہارش مطلب ہوتا ہے اس کی لگام، صحیح ہے. مہارش اس کی لگام، مہارش ہے نکیل. اگر کوئی بچہ اس کی لگام کو پکڑ لے، وسد فرسنگ برد، وسر فد برد، کیا ہے؟ برد رفتن مصدر لے جانا. اور 100 کوس لے جائے. 100 کوس، کوس کتنا ہوتا ہے؟ 4-8 کلومیٹر، صحیح ہے نہیں؟ 1.5 کلومیٹر، 3 کلو میل کی مقدار ہے 1.5 کلومیٹر فرسنگ. تو کیا مطلب؟ 100 میٹر، 100 کوس کیا ہے؟ برد لے جائے. گردن از متابعتش، متابعت مانے پیروے، پیر کیا ہے؟ فرما برداری، صحیح ہے نہیں؟ پیروی. تو گردن اس کی متابعت، گردن اس کی اطاعت سے برنا پیچد، پیچیدن مصدر پھرنا موڑنا، تو اس کی اطاعت سے گردن کو نہیں پھیرے گا. کیا مطلب ہوا؟ اونٹ جیسا کہ
اونٹ کی بردباری جیسا کہ معلوم ہے اگر کوئی بچہ اس کی لگام پکڑ لے وہ 100 فرسنگ برد اور 100 کوس لے جائے. گردن از متابعتش گردن اس کی اطاعت و فرما برداری سے پرنا پیچد نہیں موڑے گا. اما اگر درہ کیا مطلب ہے؟ درہ مطلب ہولناکی ہلاکت. درہ مطلب ہوتا ہے گھاٹی. ہاں تو کہتے ہیں گھاٹی ہولناک. لیکن اگر کوئی ہولناک گھاٹی پیش آیت سامنے آ جائے, اگر کوئی ہولناک خطرناک گھاٹی سامنے آ جائے کہ موجب ہلاک بات باشد, موجب مانے سبب, جو ہلاکت کا سبب ہوتی ہو. اگر کوئی گھاٹی ہلاکت خطرناک گھاٹی سامنے آ جائے جو ہلاکت کا سبب ہوتی ہو. طفل آجا اس جگہ با نادانی خواہد رفتن اور بچہ اس جگہ نادانی سے جانا چاہے. رفتن مصدر, اور بچہ اس جگہ نادانی سے جانا چاہے. زمام لگام از کفش, کفش مطلب ہاتھ ہتھیلی. در گسلاند اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب چھڑا لینا. گسلانیدن مطلب ہوتا ہے چھڑا لینے کے معنی میں. تو لگام از کفش اس کے ہاتھ سے در گسلاند چھڑا لے گا. و دیگر متابعت نہ کند اور پھر کیا اطاعت نہیں کرے گا. تو لگام اس کے ہاتھ سے چھڑا لے گا. و دیگر متابعت نہ کند اور پھر متابعت پر بھی نہیں کرے گا کہ ہنگامے درستی کیا ہے؟ ملاطفت مضموم. ہنگام مانے وقت, درستی مانے سختی کے وقت, ملاطفت مطلب نرمی, مضموم مطلب برا ہے کہ سختی کے وقت نرمی کرنا برا ہے. وہ گویند اور لوگ کہتے ہیں دشمن با ملاطفت درست نہ گردد, دشمن نرمی سے دوست نہیں ہوتا. دشمن نرمی سے بلکہ طمع دشمنی زیادت کند, بلکہ دشمنی کا لالچ اور بڑھ جاتا ہے. بلکہ دشمنی کے لالچ کیا ہو جاتا ہے؟ بڑھ جاتا ہے, زیادہ ہو جاتا ہے. سمجھ آ گیا؟ اب ایک بار ملا جلدی جلدی. ہر چیدانی کے ہر آئینہ معلوم تو خواہد شد, جس چیز کے بارے میں تجھے معلوم ہے کہ یقیناً وہ تجھے معلوم ہو جائے گی. بپرسیدن تاجیل مکن, اس کے پوچھنے میں جلدی مت کر کہ حیبت سلطنت رازیاں دارد, کہ یہ بادشاہ کی روب دبدبے کو, بادشاہ کے روب و دبدبے کو نقصان دیتا ہے. جو لقمہ دیر کاندر دستے داؤد ہمی آہن بموجز موم گردد, جب لقمان نے داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں دیکھا کہ یہ لوہا معجزے سے موم ہو جاتا ہے. نہ پرسیدش چے می سازی کے دانستے آ کہ بپرسیدنش معلوم گردد, تو انہوں نے نہیں پوچھا کہ کیا بنا رہے ہیں, کیونکہ انہوں نے جان لیا کہ ان سے پوچھے بغیر معلوم ہو جائے گا. ہر کے بابدا نشینت, جو شخص بروں کے ساتھ بیٹھتا ہے اگرچہ طبیعت عیشا نگیرت, اگرچہ ان کی طبیعت کو ان کی حاصل نہ کرے, لیکن بطریق عیشا متہم گردد, لیکن ان کے طریقے پر تہمت لگائی جائے گی. چنانکہ اگر شخص بخرابات رون, چنانچہ اگر کوئی شخص شراب خانے جائے بنماز کردن, نماز ادا کرنے کے لیے, منصوب گردد بخمر خوردن, تو شراب پینے کے ساتھ منصوب ہوگا. رقم بر خود بنادانی کشیدی کے نادان را بصحبت برگزیدی, کہ تو نے اپنی نادانی سے اپنے اوپر ایک علامت کھینچ لی کہ نادان کو اپنی صحبت کے لیے منتخب کر لیا. طلب کردم زنا دانا یا یکی پند مرا گفتن بنا دانا می پیوند, میں نے عقل مندوں سے ایک نصیحت کا مطالبہ کیا, مجھے انہوں نے کہا کہ نادان کے ساتھ مت مل جا. گردانہ دہری خربباشی, اگر تو زمانے کا عقل مند ہے تو گدھا ہو جائے گا. وگر نادانی ابلا تر بباشی, اور اگر نادان ہے تو
اور زیادہ بے وقوف ہو جائے گا۔ حکمت علم شتر چنا کے معلوم است، گدھے کا اونٹ کی بردباری جیسا کہ معلوم ہے۔ اگر طفل مہارش گیرد، اگر کوئی بچہ اس کی لگام پکڑ لے، وسد فرسنگ برد اور 100 کوس تک لے جائے، گردند متابعتش بر نہ پیچد، تو گردن اس کی اطاعت و فرما برداری سے نہیں موڑے گا۔ اما اگر درہ ہولناک پیش آید، اور اگر کوئی ہولناک گھاٹی سامنے آ جائے کہ موجب ہلاک باشد، جو ہلاکت کا سبب ہو، طفل آجا بنادانی خواہد رفتن، اور بچہ اس جگہ نادانی سے جانا چاہے، زمام از کفش درگس لاند، تو لگام اس کے ہاتھ سے چھڑا لے گا، تو وہ دیگر متابعت نہ کند، اور پھر اطاعت نہیں کرے گا کہ ہنگام درستی ملاطفت مذموم است، کہ سختی کے وقت نرمی کرنا برا ہے۔ وہ گویند اور لوگ کہتے ہیں، دشمن با ملاطفت دوست نہ گردد، دشمن نرمی سے دوست نہیں ہوتا ہے، بلکہ طمع دشمن زیادت کند، بلکہ کیا ہے، دشمنی کی لالچ، دشمنی کا لالچ اور زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ صلو علی الحبیب۔